یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار بلا حجاب کروایا۔ تو میرے دل میں خواہش تھی کہ ہم سفر معراج کا ذکر جو ہے وہ شروع کریں۔ تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ابتدا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے شروع کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرا امتی جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا جتنا وہ دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو میرا امتی دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی جگہ درود و سلام کی فضیلت میں آیا ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے، اور کہیں آ گیا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب کا عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کہیں ارشاد فرما دیا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جب بندہ رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اپنے رب سے مانگ رہا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہوں، بارگاہ رب العزت میں وہ شرف قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جتنی دیر تک دعا کے اول آخر رب کے محبوب پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ درود پاک کا تعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہٰذا جب دعا کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے میں اول حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، آخر حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں، اور درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ یہ درود پاک کے فضائل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے، کیونکہ کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں بس جی صرف درود ابراہیمی پڑھو اس کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، یہی اصل درود پاک ہے، معاذ اللہ باقی سارے نقلی ہیں۔ تو جن بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ درود پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ڈاواں ڈول سے، یار ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہم اس سے کریں کہ ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو بندہ یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو اس سے صرف اتنا پوچھو کہ بھائی درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ مشکل سوال تو نہیں ہے، درود
وہ آگے سے یہی جواب دے گا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پر پڑھا جاتا ہے؟ بس اسی وقت آپ اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ بھائی تو کہتا تھا درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ آپ نے آج تک، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی اسلامی کتاب، کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا عالم دین بتلاؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو پورا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، یا کسی کتاب میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے وہاں درود ابراہیمی پورا لکھا ہو۔ کوئی ایک مثال مجھے دے دو، بخاری لے لو، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، کوئی حدیث کی کتاب لے لو، کوئی اسلامی کتاب لے لو، کوئی آپ نے آج تک کوئی مبلغ دیکھا ہو جو یہ کہتا ہو حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ پورے درود پاک پڑھ کر پھر یہ کہتا ہو کہ جی سرکار نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کوئی ایسا آپ نے مبلغ آج تک دیکھا ہے؟ جو بھی تقریر کرے گا، جو بھی کتاب لکھے گا، یہی لکھتا ہے حضرت محمد، اونچی بول دو یار، آپ بھی اونچی آواز سے بول دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اس سے کہو کہ بھائی جب تم یہ کہتے ہو کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود ہے ہی نہیں ہے، درود پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درود ابراہیمی ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کسی کو کیوں کہتے ہو جس پر خود ہی عمل نہیں کرتے؟ جب میں خود ایک بات پر عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کیوں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، وہ خود بھی اس پر قائم، اونچی بول دو یار، نہیں ہے، وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب وہ تو بات صحیح نہیں کر رہا، پھر آپ ہی بتلاؤ کہ کون سا درود پڑھنا چاہیے، آپ بھی بتلا دو کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ تو بھائی میں کہوں گا وہ درود پڑھو جس کا رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں کون سے درود پاک کا حکم دیا گیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یہ ہے حکم خداوندی، اور کن کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو۔ جو کہتا جی نہیں بس سلام نہ پڑھا کرو، درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں بھائی تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ایک طرف بندہ کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی رب تعالیٰ نے حکم ہی ایمان والوں کو دیا ہے۔ کن کو دیا ہے؟ جو ایمان والا ہے اس کو حکم ملا ہے وہ درود بھی پڑھے اور سلام بھی پڑھے۔ تو ہم درود و سلام پڑھ کر یہ ثابت کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم ہی ایمان والوں کو دیا ہے۔ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، کھول کے دیکھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یقیناً خدا کی قسم میری تو طبیعت اتنی خوش ہوتی ہے کہ آپ دیکھو کہ
رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ رب تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کو جس نام سے چاہے پکارنا پکار دے، مالک ہے۔ وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کے پکار دے، چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہہ کے پکار دے، کہیں یا ابراہیم، کہیں یا نوح کہہ کے پکار دے، لیکن یار پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام لے کر پکارا، کہیں یا محمد یا احمد کہہ کے پکارا۔ جب بھی پکارا ہے کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کی کتنی محبت ہے، یار اندازہ کرو، تھوڑی دیر سوچو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مالک ہو کر اپنی محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اور پھر اسی میں بات ختم نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ، تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ، اور پھر فرمایا اے ایمان والو، جو ایمان والے تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ کہ میرے محبوب پر۔ یار ایک محبوب کی ذات ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا بھائی قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب یہ آپ بات صحیح نہیں کہتے۔ میں نے کہا بھائی کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں ہمیں بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی میرے آقا کا اخلاق پیش کر رہا ہے، اور اخلاق ایک صفت ہے، اور جن کی ایک صفت پورا قرآن ہے ان کی پوری شان کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں متفق نہیں ہو؟ کہنے لگا جی آیت میں پڑھ کے بتلاتا ہوں، اس میں سے آپ سرکار کی عظمت مجھے بتلائیں کون سی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی پڑھو۔ اس نے آیت پڑھی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس میں بتلاؤ سرکار کی کون سی عظمت نظر آتی ہے؟ میں نے کہا جتنی مجھے اس میں نظر آتی ہے اور کسی میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہنے لگا جی اس سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی کل من علیہا فان، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مخلوق میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، رب کی عبادت ہوگی؟ بولو تو صحیح ہے۔ اور رب کی عبادت مخلوق ہی کرے گی نا، تو جب مخلوق نہ رہی، چاہے وہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ہوگا، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی رب کی عبادت رک جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مجھے منظور ہے کہ میری عبادت رک جائے، لیکن میرے محبوب پر درود پڑھنا بھول ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا محبوب پر درود پڑھنے والا رب خود زندہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ لہٰذا جس درود پاک میں درود اور سلام کا لفظ آ جائے، ارے بغیر کسی سوچے سمجھے وہ پڑھو، وہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، بس جس میں درود و سلام۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پڑھو کہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور سلام پڑھو کہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک بزرگ کی تو مجھے بات بڑی پیاری لگی، وہ فرماتے ہیں بھائی درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام کرو گے جواب ملے گا۔
درود پڑھو گے ثواب ملے گا، ارے سلام کرو گے جواب بھی ملے گا۔ جو بندہ کہتا ہے جی درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، تو درود ابراہیمی میں درود کا لفظ ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے۔ کبھی غور کرنا، اس میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی سلام کا لفظ نہیں ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو پھر اس کو نماز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو بھائی نماز میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پہلے کر لیتے ہیں، درود بعد میں پڑھتے ہیں، تو درود و سلام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں اتحیات ہے نہیں نہ ہے، تو لہذا حکم ہے کہ وہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، درود بھی پڑھو اور سلام بھی آ گیا اس میں۔ جو بندہ کہتا ہے جی یہ کھڑے ہو کے درود نہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو بھائی نماز جنازہ بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ اونچی بولو یار، ارے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، اور کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو نماز کے اندر تم کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہو، تو بعد پڑھو گے تو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ لہٰذا درود بھی پڑھو۔ اور ایک اور چھوٹی سی چلتے چلتے دلیل عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے آسمان والے فرشتوں کو دیکھا، دوسروں کو دیکھا، تیسروں کو دیکھا، چوتھے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو دیکھا، کوئی تو قیام کی حالت میں ہے، اور کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی جلسے کی حالت میں، کوئی قومے کی حالت میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا، وہ تمام عبادت کو اکٹھا کر دیا جو ساتوں آسمانوں والے فرشتے کر رہے تھے، تاکہ میرا امتی نماز پڑھے گا اس کو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات سنو، یہ 5 اوقات جو مقرر کیے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تمام 1,24,000 کموں میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کو ایک ایک وقت دیا گیا، کسی کو فجر میں عبادت کا موقع دیا گیا، کسی کو ظہر، کسی کو عصر، کسی کو مغرب، کسی کو عشاء۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 اوقات میں نمازیں رکھ دی، جو میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیوں کا عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا، وہ کھڑے بھی ہیں اور کھڑے ہیں، اور میرے محبوب پر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ، ارے فرشتے رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور سرکار پر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ کوئی کہے یار ایک بندہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، رب کی عبادت کرتے ہوں گے یا درود پڑھتے ہوں گے، تو بھائی نہیں، 2 کام ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہو، سانس بھی لے رہے ہو، روٹی بھی کھا رہے ہو، سانس بھی لے رہے ہو، سو بھی رہے ہو، اور 2 کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو یہ سمجھو جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے، فرشتوں کا درود چل رہا ہے، وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ تو فرشتے کھڑے ہو کے درود بھیج رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے بھیجیں گے، رب تعالیٰ کتنا پسند کرے گا کہ جی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے الفاظ حدیث میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا نا جی حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں آیا ہے، الفاظ آئے ہیں تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو میں کہوں گا بھائی ایک انگریز محمد پیس بی اپان ہم
بتلاؤ یہ حدیث میں لفظ آیا ہے؟ اب بولو تو صحیح یار، تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے حدیث کے اندر الفاظ کا آنا ضروری نہیں ہے، درود و سلام کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی زبان میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہزارہ درود تے ہزارہ سلام بروح محمد علیہ السلام، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ الفاظ حدیث میں آئیں یا نہ آئیں، اس میں درود و سلام ہوگا، پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ اونچی بولو، پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب چلیں اور باتیں تو ہم آپ کی ساری مان لیتے ہیں، ایک ہمیں یہ بتلاؤ یہ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ کے استاد صاحب کا کیا نام ہے؟ اب ان کے استاد صاحب کا نام اگر محمد اکرم ہے تو یہ فوری طور پر یہ نہیں کہیں گے میرے استاد کا نام محمد اکرم، یہ کہیں گے جناب میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث، یہ القاب لگا کے پھر اس کا نام بتلائیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پیر صاحب کا کیا نام ہے؟ آپ یہ نہیں کہو گے میرے پیر صاحب کا نام محمد اکرم ہے، آپ اپنے پیر صاحب کا نام بتلانے سے پہلے کچھ القاب لگاؤ گے، میرے شیخ طریقت رہبر شریعت ہے، آفتاب ولایت، اور اس قسم کے القاب لگا کر پھر آپ یہ اس کا نام بتلاؤ گے۔ اور بلکہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو باہر دیکھنا اشتہار لگے ہوں گے، اشتہار کے اوپر نام لکھنے، مبلغ کا نام لکھنے سے پہلے القاب لگائے جاتے ہیں۔ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ بندے کے دل میں ادب و احترام پیدا ہو جائے، جو آ رہا ہے وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ علامہ بھی ہے، وہ شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، تاکہ پڑھنے والے کے دل میں ادب و احترام پیدا ہو جائے اور وہ سمجھے بھائی جو اتنی شان کا مالک ہے، اتنے القاب کا مالک ہے، اس کا بیان سننا چاہیے، اس کا بیان اس کی زیارت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ القاب اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ دوسرے کے دل میں ادب و احترام پیدا ہو جائے۔ تو بھائی کسی عاشق رسول سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا نام سن کر تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس کا نام سن کر تم تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، آج ہمیں اس کا نام تو بتلاؤ۔ کہتا نام بتلاؤں؟ کہتا کیا نام ہے؟ کہتا اس کا نام ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ بھائی نام تو بدل۔ کہتا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ بھائی نام کیا؟ کہتا اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ بھائی نام کیا؟ کہتا ہے شمس دہا بدر دجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح ظلم جمیل شیم شفیع المم صاحب الجود والکرم۔ بھائی میں نام پوچھ رہا ہوں، نام کیا ہے؟ کہتا نام بتلاؤں؟ کہتا کیا نام ہے؟ کہتا واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ بھائی نام میں پوچھ رہا ہوں۔ کہتا نام بتلاؤ؟ کہتا کیا نام ہے؟ کہتا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ اور بھائی نام تو بتلاؤ؟ کہتا نام بتلاؤ؟ کہتا کیا نام ہے؟ کہتا جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین
ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. بھائی اس نے تو نام بتلایا، تم درود تاج کہہ لو، جو مرضی کہہ لو. میں کہتا ہوں اس کو پتہ نہیں کسی نے روک دیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا القاب لگاتا ہی چلا جاتا. اور یہ بھی ایک بات میرے ذہن نشین کر لینا، ہم اپنے استاد کے نام کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے نام کے ساتھ جو القاب لگائیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ لقب نہ پایا جاتا ہو. عقیدت میں لگا دیتے ہیں، محبت میں لگا دیتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں کہہ دیا واضح خوش بیان، ہو سکتا ہے وہ خوش بیان نہ ہو. واضح شعلہ بیان، ہو سکتا ہے اس میں شعلہ بیانی نہ ہو، لیکن لگا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو وہ لقب ہی نہیں ہے جو میرے آقا میں نہ پایا جاتا ہے، بلکہ سننے والا تو یہ کہتا ہے کہ کہنے والے نے اپنے علم کے مطابق میرے آقا کی شان بیان کی ہے. باقی میرے آقا اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ. ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا. یار اندازہ کرو کیسی کمال بات لکھی. فرماتے جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 1 بوند سے حوض کوثر، 1 سے سلسبیل بنی جنت کی نہریں. فرمایا جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.